معذور افراد کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے ذریعے فراہم کردہ مراعات جیسے معذور افراد کے لیے نوکریاں، امداد اور معاونت آلات کے حصول کے لیے معذوری کا سرٹیفکیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ معذور کارڈ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں رہنمائی کرنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے معذوری کا کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ معذوری کا سرٹیفکیٹ یعنی کہ کارڈ کا کیا ہوتا ہے؟ معذوری کا سرٹیفکیٹ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ دستاویز ہے جو معذوری کی قسم اور حد کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ معذوری سے متاثر افراد کے لیے ایک لازمی دستاویز ہے کیونکہ یہ ان کے لیے مختلف فوائد، سہولیات اور حقوق حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ معذوری کی نوعیت کے بارے میں میڈیکل بورڈ کی سفارش پر یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان نے معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں معذور افراد کی مدد کے لیے پورے ملک میں معذوری کی تصدیق اور معائنے کے لیے بورڈ قائم کیے ہیں۔ بورڈز میں عام طور پر طبی ماہرین، ڈاکٹر اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے افسران شامل ہیں۔ معذوری کے سرٹیفکیٹ کے فائدے کون کون سے ہیں وہ بھی سن لیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کے پاس معذوری کا کارڈ ہے تو آپ لوگوں کو مالی امداد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص حالات میں ٹیوشن اور داخلہ فیس سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ لوگوں کو سرکاری نوکریاں بھی ملیں گی۔ دوستو، جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہر شعبہ زندگی کے اندر، ہر شعبے کے اندر حکومت کی جانب سے ایک یا دو نوکریاں ایسی ہوتی ہیں جو معذور افراد کے لیے چھوڑی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی حکومت پاکستان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہاں پر ابھی جو بھی آپ لوگوں کو معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے اہم معلومات ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں۔ معذوری کا سرٹیفکیٹ مفت جاری کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مفت جاری کیا جاتا ہے۔ عارضی، دائمی اور مستقل معذوری دونوں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ معذوری کا شکار تشخیص سرٹیفکیٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنے DHQ کسی بھی شہر کے اندر، جس شہر کے اندر آپ کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، آپ لوگوں نے اس جگہ پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے معذوری کا کارڈ بنوانا ہے، یا محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر میں درخواست دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے صرف پاکستانی شہری درخواست دے سکتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستان میں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینے کی جو ہدایات ہیں وہ بھی سن لیں۔ معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینے کا عمل مندرجہ ذیل ہے۔ آپ اپنے علاقے کے مقامی ضلعی ہیڈ کوارٹر یعنی DHQ ہسپتال یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دفتر سے مقررہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مناسب طریقے سے بھرا ہوا فارم کسی گیزیٹ آفیسر یعنی کہ گریڈ 16 یا اس سے اوپر کے سرکاری افسر سے جمع کروانے سے پہلے تصدیق کرانا ہوگا۔ سوشل ویلفیئر آفیسر معذور کی قسم کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈز میٹنگ کا شیڈول تیار کرے گا۔ معذور افراد کو دی گئی تاریخ پر میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے فارم جو لینا ہے، آپ لوگوں نے اپنے DHQ ہیڈ کوارٹر یعنی کہ ضلع کے جو سب سے بڑے ہاسپٹل ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، یا پھر ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ سے، سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو فارم ملنے کے بعد آپ لوگوں نے گریڈ 16 کے کسی بھی ٹیچر یا کسی بھی افسر سے آپ لوگوں نے اس کو تصدیق کروانا ہے۔ اس فارم کو جو آپ کو ملے گا آپ لوگوں نے اسے فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے سوشل ویلفیئر کے افسر کے اندر آپ لوگوں نے دے دینا ہے، اور وہاں پر آپ لوگوں کی سوشل ویلفیئر آفیسر معذوری کی قسم کا جائزہ لینے کے لیے، یعنی کہ آپ لوگوں کو جو بھی جس جگہ پر آپ لوگوں کی ایک میٹنگ بٹھائی جائے گی اور معذور افراد کو چیک کیا جائے گا تاریخ دینے کے بعد کہ واقعی یہ اہل ہے معذور کارڈ کے لیے یا نہیں۔ تو میڈیکل بورڈ معذوری کی نشاندہی کرنے کے لیے معذور افراد کا طبی معائنہ کرتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، وہ ٹیسٹ بالکل فری ہوں گے اور آپ لوگوں کو وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد بتایا جائے گا کہ آپ لوگ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر سنیے گا، اگر میڈیکل بورڈ سفارش کرے تو معذوری کا سرٹیفکیٹ محکمہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ معذوری کا سرٹیفکیٹ دی گئی تاریخ کے بعد محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر معذوری دفتر کا جائزہ لینے کے لیے خود جانا ممکن نہ ہو تو آپ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر سے درخواست کر سکتے ہیں، وہ تشخیص کے عمل کے دوران آپ کو سہولت فراہم کریں۔ تشخیص کے لیے پیش ہونے سے کسی بھی چھوٹ کا
انحصار آپ کے علاقے میں دستیاب سہولیات معزوری کی قسم اور متعلقہ عہدیدار کے تجویز پر ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو معذوری کا کارڈ چاہیے تو اس کے لیے فارم فل کرنے کے بعد ایک میٹنگ بٹھائی جائے گی، وہاں پر آپ کا معائنہ ہوگا، باقاعدہ معائنہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کارڈ جاری کیا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے کسی بھی سفارش کا یا کسی بھی اور طریقے سے یہ کارڈ لینے کی کوشش کی تو آپ پر کارروائی بھی ہوگی۔ معذوری کے اندراج کے فارم کو پور کرنے کے لیے درکار معلومات: معذوری سے متاثر فرد کے بارے میں درج ذیل معلومات کو معذوری کے اندراج کے فارم میں فراہم کرنا ہوگا۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے معذوری کے فارم کے اندر جو چیزیں لکھنی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے پیدائش کی تاریخ لکھنی ہے، تیسری ڈگری سند، یعنی اگر کوئی بھی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس 8ویں کی سند ہے یا 10ویں کی آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہے تو آپ لوگوں نے وہ فل کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے معذوری کی وجہ بتانی ہے کہ اگر آپ پیدائشی ہوئے تھے یا اس کا کیا بعد میں آپ لوگوں کو کوئی بیماری ہوئی تو آپ لوگوں نے ساری ڈیٹیل دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جسمانی طور پر معذوری شخص کا پتہ کہ وہ کس جگہ پر آپ لوگ رہتے ہیں، اپنی کمپلیٹ انفارمیشن وہاں پہ دینی ہے کہ آپ کا چک کون سا ہے، آپ کس ضلع سے، آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپلیکیشن پر فارم پر یعنی کہ ہر چیز فل کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد شناختی کارڈ یعنی CNIC یا بے فارم، اگر آپ 18 سال سے کم ہے تو اپنا بے فارم دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اگر آپ 18 سال سے زیادہ ہیں تو اپنا شناختی کارڈ، قومی شناختی کارڈ دیں گے، یعنی کاپی دیں گے اس کی۔ اور اس کی 2 کاپیاں ہوں گی پاسپورٹ سائز، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 2 کاپیاں ہوتی ہیں۔ اور معذوری کا سرٹیفکیٹ کھو جانے کی صورت میں کیا کریں، یعنی اگر آپ کا معذوری کا سرٹیفکیٹ کھو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے معلومات ہیں۔ دوستوں معذوری کا سرٹیفکیٹ کھو جانے کی صورت میں اپنے ایسے دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ نیا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو محکمہ سوشل ویلفیئر آفس میں درخواست دینا ہوگی اور دوبارہ مقررہ اقدامات سے گزرنا ہوگا۔ پولیس اسٹیشن میں سرٹیفکیٹ کی گمشدگی کی رپورٹ کی کاپی کے ساتھ مطلوبہ دستاویز جمع کروانے ہوں گے۔ یعنی کہ مثلاً اگر آپ کا احساس کا جو آپ لوگوں کے پاس معذوری کا کارڈ ہے یعنی سرٹیفکیٹ اگر یہ گم ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اسے پولیس اسٹیشن کے اندر اس کی گمشدگی کی لکھوانی، رپورٹ لکھوانی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی کاپی جو ہے سوشل ویلفیئر آفس کے اندر درخواست جمع کروانی ہے، اور پھر دوبارہ سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور پھر دوبارہ سے چیکنگ بھی ہوگی کہ آپ لوگ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اپنے مقامی پولیس اسٹیشن سے تشخیصی رپورٹ درج کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے معذوری کا فارم لینے کے لیے FIR کی ایک کاپی کے ساتھ سوشل ویلفیئر آفس جانا ہے اور مطلوبہ دستاویز کے ساتھ فارم جمع کروانا ہے۔ دیے گئے تاریخ اور وقت پر معذوری کی تشخیص کے لیے پیش ہونا ہے اور بورڈ کی سفارش پر آپ کو نیا معذوری سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل مل گئی ہوگی، اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے کون کون سے علاقے، کون کون سے صوبے شامل ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، یہ والے جو ہیں علاقے شامل ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ یہاں پر جا کر رابطہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے دوستوں کو بتائیں تاکہ جو لوگ معذور ہیں وہ بھی اپنا کارڈ بنوا کر پیسے لے سکیں، اور یہ پیسے آپ لوگوں کو بتا دوں 25,000 تک ملتے ہیں۔